سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ خذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھ کو امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا، سو لے جو میں نے تجھ کو دیا اور شکر کرنے والا بن کر رہے۔ اور ہم نے تختیوں میں اس کو لکھ دی ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، سو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ وہ اس کی بہتر باتیں پکڑے رہیں۔ ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہمیں اطمینان میسر آ گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کے احکامات دیے جائیں، ہم اس پر عمل کریں، آزادی مل گئی ہمیں۔ تو آزادی اصل میں اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ آزادی اللہ کی غلامی سے یا احکامات سے آزادی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی غلامی میں آنے کا نام ہے۔ مخلوق کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں داخل ہونا، یہ ہے اصل میں آزادی۔ تو بنی اسرائیل فرعون سے اور اس کے مظالم سے نجات پائی انہوں نے، تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں احکامات دیے جائیں، اب اپنی مرضی سے ہم عمل کر سکتے ہیں اس پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور پر آؤ اور آ کر 30 دن کا اعتکاف کرو۔ پھر 10 دن اور بڑھا دیے تو 40 دن پورے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست بھی دے دی کہ یا اللہ، کلام تو میں نے آپ کا پہلے بھی سنا، اب بھی سنا، اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنا دیدار کرا، اپنا آپ دکھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی یہ نہیں کہ میں دکھائی نہیں دے سکتا، بلکہ یہاں نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا کی اس زندگی میں رہتے ہوئے انسان ان سر کی آنکھوں سے، ظاہر کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ دل سے زیارت ہو سکتی ہے، خواب میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر کی آنکھ سے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ جمع رہا، ٹکا رہا، فسوف ترانی، پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا،
پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نور میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ تھا جس کی تجلی ظاہر ہوئی وہاں، تو پہاڑ کا یہ حال ہوا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو فرمانے لگے سبحانک، کہ اے اللہ تو پاک ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں دکھائی دینے سے تو پاک ہے۔ تبت الیک، میں نے یہ جو مطالبہ کیا تھا، آپ سے تقاضا کیا تھا، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور باقی رہی یہ بات کہ اس دنیا کی زندگی میں استعداد نہیں ہے انسان کے اندر، اس جہان کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو، اس درجے کی تجلیات کو برداشت کر سکے۔ اس بات پر مجھے بالکل 100% یقین ہو گیا، کیونکہ میں خود اس مشاہدے سے، اس تجربے سے جب گزرا ہوں تو اب مجھے پوری طرح تسلی ہوگی، یقین ہوگی کہ یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، کہ یہ جو دیدار والی بات ہے اس کو تو چھوڑو، اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، ہم نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، آپ کو اپنا بنا لیا ہے۔ جیسے ہم جاتے ہیں عید قربان کے موقع پر، جانور کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان میں سے کچھ جانور چن لیتے ہیں اپنے لیے کہ یہ ہمارے ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ، ابھی ہم وہیں کھڑے ہوں، ابھی کچھ تفصیلات طے ہو رہی ہوں سودا لینے کی، کوئی نیا گاہک آ کے اس پہ ہاتھ رکھے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے ہو گئے بھائی، یہ ہم نے لے لیے۔ دکاندار بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو چیز ان کی ہوگی، آپ یہ نہیں چھیڑ سکتے اس کو۔ تو یہ ہوتا ہے اصطفاء، اپنا بنا لینا، اپنے لیے الگ کر لینا کسی چیز کو۔ تو فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا بنا لیا، امتیاز دے دیا ہے کہ اب یہ میرا ہے، علی الناس، لوگوں کے اوپر، برسالاتی، اور کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اعزاز بخشا اس بات کا کہ میں تم سے ہم کلام ہوتا ہوں، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے یہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ سے بات چیت کرنے والے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ برسالاتی، میرے پیغام تم نے لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ فخذ ما آتیتک، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ کو کے کلام لینا، اس کی وحی کو موصول کرنا اس کو، یہ ایسا تجربہ نہیں ہے کہ جس سے ہر انسان گزر سکتا ہو، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو سائنسی تجربات ہیں، علم کے جو ذریعے ہیں، ان سب سے بڑا چیز ہے۔ سائنس کے جو تجربات ہیں ان میں تو ہر بندہ کر سکتا ہے، آگ گرم ہے، اس کے جتنے بھی آگے صورتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ہر ایک انسان کی تجربے میں، اس کی گرفت میں آتی ہیں۔ لیکن یہ تو جو تجربہ ہے وحی کا تجربہ، یہ عام انسان کے بس کا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو یہاں آ کے ماننا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ وحی آئی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو یہ ایمان بنیاد ہوتی ہے۔ جب ایمان انسان لے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حسب موقع اور حسب استعداد اور حسب طلب اس کو اطمینان بھی دلا دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے اس کو اطمینان مل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کرتے 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 نفس مطمئنہ بن جاتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نفس مطمئنہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ایمان بنیادی طور سے اس کو لانا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فخذ ما آتیتک، اب یہ ہے کہ اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ عملاً اب آپ کا کام ہے، جو اب آپ کو احکامات دے دیے جائیں، ایک تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اب آپ نے اس کی پابندی کرنی، اس کو نبھانا ہے، سنبھالنا ہے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنی بڑی نعمت کر دی، بغیر استحقاق کے، بغیر کسی عبادت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر مجاہدے کے، بلا استحقاق اللہ تعالیٰ نے محض فضل سے آپ کو اپنا کلیم بنا لیا، اپنا پیارا بنا لیا، اپنے ہاں منتخب کر لیا، بس اس پہ شکر ادا کرنا ہے اب آپ نے۔ اس لیے
انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ تو شکر میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر کسی استحقاق کے ان کے سر پہ تاج نبوت سجاتے ہیں۔ ما کنت تدری ما الکتاب والایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے اور یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان فرما دیا کہ اس نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام ساری زندگی اسی شکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو جو ہے بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا حتی تورمت قدماہ، آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ ان پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھے ترس آتا تھا، تو میں نے ایک دن عرض کر دیا، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اول تو ہیں ہی کچھ نہیں، ہو ہی نہیں سکتے، نبی معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب چیزیں آپ کو تو مکمل معافی ہے۔ تو یہ عبادت تو وہ کرتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی تلافی کرنی ہے، کچھ اپنے لیے مانگنا ہے، کچھ لینا ہے۔ آپ کو اللہ نے ساری نعمتیں بھی دے دی، جو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت ایک انسان کے لیے ہو سکتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو، اور اس کے علاوہ گناہ ہیں اس کا امکان نہیں ہے، تو اب اس کے بعد آپ اتنی زیادہ عبادت میں مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ جب اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے تب مجھے شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے اس کا شکر بھی اتنی بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود اللہ کا شکر ادا کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کیا ہے؟ شکر ہے اللہ کی نعمت کی قدر دانی، یعنی یہ جاننا کہ ہاں اللہ نے بڑی نعمت مجھے دے رکھی ہے، یہ جو نعمت میرے اوپر ہے میرے پاس ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس چیز کا احساس بیدار کرنا ہے اپنے اندر۔ جب یہ احساس بیدار ہوتا ہے تو یہی شکر ہے انسان کا۔ اور اگر آدمی اس نعمت کو حقیر جانے جو کچھ اس کے پاس ہے تو پھر وہ ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ شیطان بھی یہ کام کرواتا ہے آدمی سے، اور ویسے ہم اپنے جو فطری رویہ ہے اس سے تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، تو لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر نعمت کا اللہ کا شکر ہو، یعنی جو موجود ہے اس کے اوپر شکر، جو نہیں ہے اس کی طلب اور دعا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بالکل کہنے کی ضرورت نہیں کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دین میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ دنیا میں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے نمازی ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھے اور اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، یہ دعا کرے، جو موجود ہے اس کا شکر۔ اسی طرح دنیا میں اگر کوئی کہے کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بڑی وسعت دی، کہ الحمدللہ بالکل دی ہے، یہ نہیں کہ نہیں جی میں تو بڑا مرا ہوا ہوں، بس میرے تو بڑے برے حالات ہیں، کچھ نہ پوچھو، یہ نہ وہ فلاں فلاں، یہ ناشکری کے کلمے ہیں، نہ دین میں کرنے چاہیے نہ دنیا کے معاملات میں کرنے چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ نے اللہ کے احکامات کو لیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آگے فرمایا کہ جو ہم نے پھر ان کو تورات دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ تختیوں کی صورت میں تھی، قرآن پاک تو حضور پر نازل ہوتا تھا کلام کی صورت میں، اور پھر آپ اس کو بعد میں لکھوا لیا کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات ایک ہی دفعہ میں دی۔ قرآن پاک نازل ہوا 23 سال کے اندر تقریباً، لیکن تورات جو ہے وہ ایک دفعہ ہی نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں میں لکھ کر ساری تورات ایک کتابی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق نصیحت کی بات تھی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور عمل کی زندگی میں عمل کے اعتبار سے جو ہر چیز کی ضروری تفصیل اس کے اندر تھی، تو اس لیے تورات ایک شریعت ہے، شریعت تھی جو مکمل اور جامع قسم کی شریعت تھی اس زمانے میں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے یا بعد میں جتنے بھی نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں تشریف لاتے رہے، وہ تورات ہی کو اپنی کتاب سمجھتے تھے اور اسی پر عمل کرواتے تھے۔ گویا کہ ان انبیاء علیہ السلام کی حیثیت تقریباً ایسے ہوتی تھی جیسے مجددین کی حیثیت ہوتی ہے، کہ وہ نئی شریعت نہیں لائے بلکہ اسی شریعت موسوی کو ہی
وہ لوگوں کو جو کچھ اس میں تبدیلیاں ہو گئی، تحریف ہو گئی، اضافے ہو گئے، اس کو انہوں نے ترتیب دیا، ٹھیک کیا، اور اس کے بعد اسی پر عمل درآمد کروایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی۔ اسی لیے آج بھی عیسائی جو ہیں ان کے پاس جو شریعت ہے وہ تورات ہی ہے۔ انجیل جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر شریعت نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ احکامات ہیں، کچھ پیش گوئیاں، اس قسم کی چیزیں ہیں، بشارات ہیں، ورنہ جو احکامات ہیں وہ تورات کے اندر، جسے بائبل کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تورات فرمایا کہ اس میں ہم نے تمہیں ہر پہلو سے نصیحت دے دی اور ہر چیز کی احکامات کی ہم نے تفصیل دے دی، فخذھا بقوہ۔ اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع چلی جائے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونا دینا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کے بھی یہ کہنا ہے کہ اس کے جو اچھے احکامات ہیں ان پر عمل کرو، اور سارے احکامات اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی غیر اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا، یا کم اچھا بھی نہیں ہو سکتا، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ سبھی اچھے ہیں تو پھر سب پر ہی عمل کرنا ہے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، یہاں آگے ان کو ایک پیش گوئی ہے اور خوشخبری ہے ان کے لیے، بشارت کہ ان قریب ایسا ہونے والا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل یہاں جب آئے تھے تو وہ ابھی تک کسی شہر میں نہیں گئے تھے، وہ کسی علاقے میں نہیں گئے تھے، بلکہ یہ صحرا کے اندر ہی تھے۔ تو فرمایا کہ ان قریب میں تمہیں فاسق لوگوں کا گھر بھی دکھاؤں گا۔ یہاں مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں دو احتمالات ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ اس سے مراد ہے مصر، جہاں فرعونیوں کی حکومت تھی، تو وہاں کے بارے میں وعدہ تھا کہ وہاں تمہیں واپس لے جائیں گے، جو وہ بچ گئے فرعونی پیچھے کچھ نہ کچھ ان کو ختم کر کے پھر وہ ملک تمہیں دے دیا جائے گا۔ ایک احتمال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں ملک شام مراد ہے، عمالقہ کا جو علاقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب تمہیں دکھایا جائے گا، دیا جائے گا، جس کی تفصیل کچھ پیچھے گزر چکی ہے سورہ مائدہ کے اندر بھی۔ تو اس کا وعدہ کیا، پھر یہ وعدہ پورا بھی ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔